بڑی بے مربت ہو تم ویسے، بندہ دل رکھ لے چلو پھر بھی میں اپنا شعر سناؤں گا، خبردار تمہیں لی بھی۔ اس کو پلٹتے دیکھا، ہاتھ سے اپنی طرف کھینچا، اس کے کان میں جھکتے اس کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا وہ۔ میں تو ایک عام سپاہی تھا، حفاظت کے لیے شہزادی، یہ تیرا حق تھا تجھے مراد جہانگیر ملے۔ نہیں مزہ آیا؟ اسے چپ دیکھ کر کہا۔ نہیں، مسکراہٹ ضبط کرتے نفی میں گردن ہلائی۔ مراد وہ جو جا رہا تھا اس کی آواز سے پلٹا۔ کہو۔ اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں، اس کی نظروں کی تاب نہ لگ سکی تھی وہ۔ روڈ پر تھوڑا سا آگے جاتے شیشہ اپنی جانب سے کھولتے وہ اب باہر کی فضا میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ وجدان نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے نیچے جانا ہے۔ نہیں جانا، بری طرح اپنا اوڑھا دوپٹہ وہ مروڑ رہی تھی۔ میں ساتھ ہوں نا۔ فرنٹ ڈور کھولتے اپنا ہاتھ پھیلاتے ذرا سا جھکتے وہ جھجکی۔ اگلے لمحے وہ اپنا ہاتھ دیا تھا۔ ریسٹورینٹ کا قدرے پرسکون ماحول تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کیے ریزرو ٹیبل کی طرف لایا تھا کہ کیا کھانا ہے بتاؤ۔ مینیو کارڈ اس کے سامنے کیا۔ ایک دو ڈشز اس نے زبردستی سلیکٹ کی، باقی وجدان نے خود آرڈر کی تھی۔ وہ بس اسے سامنے بیٹھے نوٹ کر رہا تھا۔ اپنے سامنے ویٹر کو خود کو غور کرتا دیکھا۔ ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ وجدان جی؟ وہ جو کھا رہا تھا اس کی آواز اور اپنے ہاتھ پر اس کی مضبوط گرفت سے چونکا۔ کیا ہوا؟ اسے ایک ہی نقطے کو دیکھتے وہ پریشان ہوا۔ چلیں مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ کھا تو لو۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے، چلیں۔ اس کے ہاتھ پر زور دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لے کر روڈ پر آیا۔ اس کے ساتھ چلتے وہ پارکنگ ایریا تک جا رہے تھے جو ذرا دور تھا۔ موسم خراب سا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اسے پھر خوف زدہ محسوس کیا۔ وہ ویٹر دیکھ رہا تھا مجھے، اس کے کندھے کے بالکل ساتھ لگی جیسے اس کے بازو پر زور سے جکڑے تھی۔ وٹ؟ کون سا ویٹر؟ وجدان کے ماتھے پر بل آئے۔ نتھنگ، وہ قابو پا چکی تھی۔ ریلیکس جانا، میں ساتھ ہوں۔ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اسے اپنا احساس دلایا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ آئس کریم پارلر کے باہر رکی تھی۔ اس کی وجہ سے فی الحال گاڑی میں ہی آرڈر کیا تھا۔ اپنی آدھی کھانے کے بعد اس کے ہاتھ میں موجود دیکھ رہی تھی، شاید ایک دو بائٹ ہی ابھی لیے تھے اس نے۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور اس نے یہ بھی کھانی شروع کر دی۔ پہلے اپنی کھاؤ۔ میری کیوں لے رہی ہو؟ اس کو اپنی والی کھاتے دیکھ کر کہا۔ آپ کون سا کھا رہے تھے؟ ساری میلٹ ہو رہی تھی۔ اس کی آئس کریم سے بائٹ لیتے کہا۔ ایک بائٹ تو کھلا دو یار، جان بوجھ کر اسے کہا۔ یہ والی ملنے پھر اپنی ساری کھائی ہوئی آئس کریم کی کون اس کے آگے کی تھی؟ اس کا بھی احسان نہ کرو تم۔ اس کا موڈ بحال دیکھ وہ پرسکون ہوا۔ مرضی آپ کی۔ وہ مزے سے وہ کھانا شروع ہو گئی۔ موسم ابھی صحیح معنیوں میں خراب ہوا تھا۔ لمس گاڑی کا شیشہ بند کرو، تیز آندھی کو دیکھتے کہا۔ وجدان بارش ہو رہی ہے۔ ونڈ سے باہر ہاتھ نکالتے وہ خوش ہوئی تھی۔ بند کرو فوری سے پہلے۔ بے موسم بارش تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوا کی وجہ سے پانی کے قطرے خود پر پڑتے سے برے لگ رہے تھے۔ نہیں نا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ وجدان ایک نظر اسے دیکھتا، اس کے شفاف چہرے پر موجود بارش کے قطرے دیکھ ڈرائیونگ کرنا مشکل لگی تھی۔ یکدم گاڑی گھر کے راستے پر ڈالتے اسپیڈ تیز کر چکا تھا۔ اسپیڈ تیز ہونے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو سنجیدہ سا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی اس سے پہلے کہ وہ فوری سے باہر نکلی تھی اور بارش چند پل ہاتھ کھولے کھڑی تھی۔ یہ ٹائم ہے بھیگنے کا۔ سخت لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑے وہ لان سے روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو پہلے اپنے ابھرتے جذبات پر قابو پائے تھا وہ بھیگی سی اب مزید بھڑکا چکی تھی۔ وجدان ان کے اس عمل سے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کی کوئی بھی اپنی مرضی نہیں ہونے دیتا۔ روم میں لاتے سے چھوڑا اور دور ہوتے اپنا شوز اتارتے وہ فوری کپڑے لیتے واش روم کی طرف چلا گیا۔ اس کو واش روم میں جاتا دیکھ وہ سینڈل کے فوری سے اسٹرپ کھولتے ننگے پاؤں دوبارہ آہستہ سے روم کی بالکنی کی گرل کھولتے وہاں جا چکی تھی۔ باہر آیا وہ روم میں نظر نہیں آئی۔ بالکنی کھلی دیکھی، اسے اندازہ ہو گیا وہ وہیں ہے۔ اس کی طرف جاتا کہ فون کی پر رنگ ہوئی۔ بولو فائق۔ سر آپ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ پاکستان میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو اس کی لوکیشن ٹریس کرو۔ کہاں چھپا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کل اس بارے میں بات ہوگی۔ اب اس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا، باقی سب وہ فراموش کر چکا تھا۔ بالکنی میں اس کے پیچھے آیا۔ اسے بارش کے برستے قطرے ٹھنڈے لگے تھے۔ وہ مزے سے کھڑی تھی۔ روم سے آتی ہلکی سی روشنی میں اس کی مہرون کیپری جو اس نے بارش کی وجہ سے ٹخنوں سے اوپر کی تھی، اس کے گلابی سفید پیروں سے نظریں اس کی ڈھوریوں میں جھکتی شفاف کمر پر گئی۔
دل یہ سوچتے عجیب طرح سے دھڑکا تھا، وہ اس کی تھی، اس کے وجود پر ہر طرح سے حق رکھتا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، جو اس کی موجودگی سے بے خبر، ٹھنڈ سے بے پرواہ سی تھی۔ اگلے لمحے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، بات سمجھ کیوں نہیں آتی، اس کی سانسیں اپنی کان پر محسوس ہوئی، اس کی آواز سے خوف زدہ ہوئی، رخ اس کی طرف کرتے وہ فی الحال اس کی طلب سے بے خبر سی تھی، جا رہی تھی اندر۔ اسے فوری پیچھے دھکیلتے وہ اندر بڑھی۔ وہ اب مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے ابھی بارش میں رہنا تھا۔ اس کی حالت جانے بغیر اپنا اوڑھا گیلا دوپٹہ بھی گلے سے نکالتے منہ بگاڑتے کہا۔ وہ اندر آیا۔ اس کا دوپٹے سے آزاد وجود، گیلے کپڑوں میں اس کی وجود کی ساری دلکشیاں نمایاں تھیں۔ اب خود پر قابو پانا اس کے بس میں بالکل نہیں تھا۔ اس کی طرف قدم بڑھائے، مرر میں اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ سپٹائی، فوراً دوپٹہ اوڑھتی کہ وہ ہاتھ گرفت میں لیتے اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جذبے وہ اسے اندر تک جھنجھوڑ چکے تھے۔ نہیں کرنا چینج۔ اس کے گیلے بالوں کی لٹیں چہرے سے ہٹاتے خمار آلودہ لہجے میں کہا۔ پیچھے ہوں پلیز۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا، پر وہ اس کی گیلی گردن میں منہ چھپا چکا تھا۔ آنکھیں پھیلائے وہ بولنے کی ہمت میں تھی کب؟ لب تو اس کی بڑھتی جسارتوں سے سل چکے تھے۔ میرے انتظار میں ڈنر نہیں کرتی، میرے لیے تیار ہوتی ہو، میرا پرفیوم لگاتی ہو، مجھے قریب آنے کے سارے طریقے اپنانے کے بعد بھی مجھ سے دور ہوتی ہو۔ کیا چاہتی ہو آخر تم؟ اپنی کمر کے گرد اس کے بازو حائل دیکھے ہٹانے چاہے تھے۔ پلیز وجدان لرزتے ٹھنڈے پڑتے وجود سے صحیح معنیوں میں وہ بے جان سی ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ ٹو بی with you, that's all I want to know۔ مجھ سے دوریاں اختیار کرنے کی کوئی امید نہیں رکھنا۔ اس کے کان پر مدھم سی سرگوشی کرتے وہ اس کی جان نکال چکا تھا۔ باقی لفظ تو ختم ہو چکے تھے۔ اس کی شدت بھرے لمس اپنی گردن پر محسوس ہوتے، اپنی کمر پر سرایت کرتا اس کا ہاتھ اس کی جان ہوا کر چکا تھا۔ جب اپنی شرٹ کی ڈوری کے ٹوٹے موتی کارپیٹ پر بکھرے سے دیکھے وجدان پلیز۔ اس کی قربت میں وہ بے حال سی ہوتے اس کی کمر پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے باندھے سہارا لیے تھی۔ الفاظ تو حلق میں دم توڑ چکے تھے۔ اس کا چہرہ، چھپا چہرہ سامنے کیا۔ تم سے عشق کا کوئی ارادہ نہیں تھا، باخدا خود بخود ہو گیا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ پلیز نہ کریں، میرا سانس رک رہا ہے، مر جاؤں گی میں۔ وجدان اس کے کندھے سے لگے وہ بس رو دینے کو تھی۔ تم میرے نکاح میں آنے کے بعد 1 سال 3 ماہ کے میرے جائز لمحوں کی تمنا ہو لمس، میرے دل کی آرزو ہو تم تو اپنی ہو ہی نہیں، ساری کی ساری میری ہو۔ مجھ سے جب تم دور جاتی ہو نا، تمہاری نہیں میری سانس رکتی ہے۔ اندازہ ہے تمہیں کس حد تک تم سے عشق کرتا ہوں؟ کبھی نہیں جان پائی تم، اگر جانتی تو مجھ سے کبھی غریزہ نہیں برتتی۔ اپنے لفظوں سے وہ اس کے وجود میں یہ خوشنما احساس بھر چکا تھا، وہ کتنی اہم ہے اس کے لیے وہ جانتی تھی۔ وہ شخص اسے دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس کی شدتوں سے ہی تو وہ خوف زدہ تھی۔ اس کی بات پر بازوں کا مضبوط حصار قائم کرتے اسے پرسکون کیا۔ آپ نہیں سمجھتے، میں نہیں برداشت پلیز۔ اس کے سینے سے لگی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ بے حال سی ہوئی تھی، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی، وہ جو آج ناممکن سی تھی۔ مجھ سے دور جانے کا آج سوچنا بھی مت مسز وجدان، بہت برا ثابت ہوگا ورنہ۔ وہ دور ہٹتی کہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کا سانس روک چکا تھا، اس کا چہرہ اپنے قریب ترین کر چکا تھا، اس کے خود کو روکتے ہاتھ گرفت میں لیے تھے۔ مجھے عشق ہے ان آنکھوں سے جن میں صرف میرا عکس ہو۔ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے عشق ہے تمہارے ان گالوں سے جن پر سرخی لانے کا باعث صرف میری محبت بنے۔ اس کے گالوں پر جھکتے کہا۔ وہ سنست ہوتے اس کا ہر عمل سہن کر رہی تھی۔ مجھے عشق ہے ان ہونٹوں سے، بہکتے لہجے میں اس کے چہرے پر جھکتے اس کی کنپٹی سے ہوتے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کرتے وہ اس کے رہے سہے حواس پہ ختم کر چکا تھا۔ وہ اس کی سیاہ ٹی شرٹ جکڑتے پرے ہٹانے کی ناکام کوشش میں بے حال تھی، جو مزید اس کی سانسیں خود میں الجھا رہا تھا۔ لمس کو لگ رہا تھا اب نہ چھوڑا تو وہ مر جائے گی، جس کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سانس تھمنے پر بے بسی سے اب آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کی بکھری سانسیں دیکھ اسے رحم آیا، وہ بہت مشکل دور ہوا تھا۔ اس کے چہرے میں اس کی محبت سے ملی سرخیاں، لرزتا وجود، بھیگے سرخ لب پھر سے اسے بے خود کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ جھکتا کہ فوری سے پہلے اس کے سینے میں روتے منہ چھپا چکی تھی۔ نہ کریں، میں یہ شدتیں برداشت کر پا ہی نہیں رہی، اس سے زور سے لپیٹے کہا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
اس کی حیا سے جھکی آنکھیں مزید بوجھل کر چکا تھا، وہ اب ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، پلیز نہ کریں وجدان، وہ پاگل سی ہوتی سانسوں سے اس کی باہوں میں کہا۔ اس کی چند جسارتوں سے وہ بے حال تھی، اسے بیڈ پر لاتے لٹایا۔ مجھے اس وقت تم چاہیے ہو پوری طرح سے۔ اس کے خود کو روکتے ہاتھ تکیے سے لگا چکا تھا، وہ تو پہلی شدتوں سے ہی نہیں سنبھلی تھی جب اس کے سلگتے لمس اب جا بجا اپنے وجود پر محسوس ہو رہے تھے۔ وجدان شاہ بے بسی سے اس کی گرفت میں پکارا تھا۔ گردن سے چہرہ ہٹاتے اسے دیکھا۔ یو ٹرسٹ آن می، اس کا خوف دیکھتے اس کے ماتھے کو نرمی سے چومتے آنکھوں میں دیکھا۔ بولو، اس کا اپنے کندھے پر دھرا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ بکھری سی حالت میں گردن ہلائی تھی، پھر اس کے بکھرے بال چہرے سے ہٹائے۔ مجھے ٹائم چاہیے ایکسیپٹ کرنے کو، پلیز میری سانس۔ اس کی شرٹ جکڑتے آنسوؤں سے آخری حربہ استعمال کیا۔ ایک لمحہ بھی نہیں۔ آئی نیڈ یو رائٹ ناؤ، اس کی کان کی لو پر جھکتے ہلکا سا دانتوں تلے دبایا۔ اپنی بات اور عمل سے اس کی سانسیں حلق میں اٹکا چکا تھا۔ آج رات خلاصی نہیں تھی۔ خوف سے اس کی شرٹ کندھوں سے جکڑے تھی، جو اس کی جان آج صحیح معنیوں میں لینے پر تلا تھا۔ اس کے دوبارہ بلانے اور ٹوکنے پر اب غصہ آیا تھا۔ لمس، وجدان شاہ، میری شدتیں برداشت کرنا تم پر فرض ہے۔ بہت ہلکان کر چکی تم مجھے، مزید نہیں، کیوں نہ کہ آج رات تمہاری طرف نکلتے سارے حساب بے باک کرنے ہیں۔ ڈارلنگ، تمہاری کوئی بھی مذمت نہیں کام آنے والی۔ اپنی شرٹ سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے، وہ جو زور سے پکڑے تھی، شرٹ اتاری تھی۔ وہ کسی صورت نہیں اس کی سننے والا تھا۔ اب راہ فرار نہ پاتے اس کی پناہ میں وہ بے قابو دھڑکنوں سے آنکھیں زور سے میچے بیڈ شیٹ مٹھی میں پینچے تھی۔ اس کے ہاتھ شیٹ سے ہٹاتے اپنی انگلیوں میں الجھائے تھے۔ آئی پرومس آئی ول ناٹ ہرٹ یو مائی لو، سائڈ لیمپ بجاتے اس پر جھکتا چلا گیا۔ برستی بارش کے ساتھ اس کی شدتیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، جسے سہتے وہ بے حال سی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے یہ احساس اچھے سے دلا چکا تھا کہ وہ اس کے لیے خاص ہے۔ وہ صبح کے قریب گھر آیا تھا۔ روم میں آتے اسے دیکھا، وہ بیڈ پر مزے سے سوئی تھی۔ مراد کو سکون ہوا۔ چینج کرتے وہ بیڈ پر آیا، اپنی سائڈ لیٹے۔ ابھی چند پل ہی گزرے تھے، وہ نیند میں اس کے قریب کھسکی۔ وٹ از دس، وٹ رانگ از دس، اسے آہستہ سے پیچھے کیا۔ ابھی چند لمحے گزرے، وہ پھر سے اس کے قریب آ چکی تھی۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ پھر کہو گی تمہارا فائدہ اٹھایا۔ اس کی طرف رخ کرتے اس کا ہاتھ پکڑتے ہونٹوں کے قریب لایا تھا۔ وہ گہری نیند میں ہی تھی۔ اس کی پیشانی پر جھکتے اپنی محبت کی مہر ثابت کرتے اسے آہستہ سے خود میں سمویا۔ آنکھ کھولتے پہلا منظر دیکھتے ہونٹ مسکرائے تھے۔ وہ اس کی محبتوں میں نکھری سی اس کے سینے سے لگی تھی۔ تھوڑا سا پرے ہٹاتے اس کو دیکھا، وہ اس کی رات والی شرٹ میں موجود بکھرے بالوں میں الجھی پڑی تھی۔ جھکتے اس کی بند آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے، وہ کسمساتے اس کے مزید قریب ہوئی۔ کوہنی کے بل جھکتے اس کی تھوڑی پر لب رکھے، اب اس کا نشانہ اس کی گردن تھی۔ پیچھے ہوں، مجھے سونا۔ نیند میں اسے پرے ہٹانے کی کوشش کی۔ شیب کی چبھن گردن پر محسوس کرتے اس کے ماتھے پر انگنت بل آئے تھے۔ اس کی منمانیاں مزید بڑھنے لگی تھی۔ اب نیند میں سے خود پر وزن محسوس ہو رہا تھا۔ نیند سے بحال ہوتے بمشکل آنکھیں کھولی تھی۔ پوری طرح سے بیدار ہوتے اسے دوبارہ خود پر جھکے دیکھا، اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ میں رو دوں گی، اب پیچھے ہو جائیں آپ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نیند سے آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھی۔ رات کی شدتیں ہی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ صبح تک اس بندے نے اس کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ اب پھر سے وہ اس کو بے حال کرنے کے موڈ میں تھا۔ وجدان نے اس کی بات پر چہرہ اس کی گردن سے اٹھاتے اسے دیکھا۔ لمس بیبی روئے گی، جیسے رات میں بات ادھوری چھوڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے اسے رات کی باتیں یاد دلائی۔ وہ تو رات کی وجہ سے ہی اس سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ اس کے جملے بازیوں سے تکیہ اٹھاتے چہرہ چھپایا تھا۔ اب چھپ کے کیا فائدہ ڈارلنگ، اس کا چھپا چہرہ دیکھتے تکیہ ہٹاتے اس کے چہرے کے شرمگی رنگ دیکھے تھے۔ آئی ہیٹ یو دوبارہ منہ پر تکیہ رکھا تھا۔ اس کے مزید تنگ کرنے سے اب سچ میں وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، نہیں تنگ کرتا میں، اسے سینے سے لگایا۔ اس کی باتیں سن کر بامشکل وہ قہقہہ ضبط کر رہا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، آپ مجھے تنگ کرتے ہو، میں نہیں بولوں گی آپ سے۔ آئی ہیٹ یو روتے ہوئے کہا۔ ہیٹ یو کی سزا دینی تھی فی الحال۔ روتو بچے پر ترس آ گیا۔ زبردستی چہرے سے تکیہ ہٹاتے اس کے ماتھے پر محبت بھری مہر ثابت کی۔ اب رونا دھونا بھول کر ناراضگی ختم ہو جانی چاہیے، ورنہ پھر کیا خیال ہے رات۔ اس کو دوبارہ خود پر جھکتا دیکھ وہ جلدی سے بولی تھی، میں نہیں ناراض نا،
رو رہی ہوں، دیکھیں فوری آنسو صاف کیے تھے۔ اس کی بات پر وجدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں شاور لے کر آ رہا ہوں، تب تک نیند فوری غائب کرو اپنی، پھر تیار ہو میرے لیے۔ مجھے سونا ہے، وجدان کمفرٹر چہرے پر کیا۔